100% ایک بار نہیں سوتے ہوئے آنکھ سے میں اٹھا کر پوچھے، گہری نیند سے اٹھا کر پوچھے تو ایک ہی لفظ نکلے گا، ابا یہ عیدگاہ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کی جائیداد ہے، مسلمانوں کا رہے گا، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں بھی اچھے لوگ ہیں، غیر مسلم میں بھی اچھے لوگ ہیں، سب چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں، بیچ کے کچھ لوگ انہوں فساد کھڑا رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس عیدگاہ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ بیکار کا ایشو اٹھائے ہیں، اس کے دستاویزات تمام کے تمام ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اس عیدگاہ کے بارے میں کھلی کتاب ہے لوگوں کے سامنے۔ BBMP تو پہلے اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کسی کی مداخلت نہیں ہے۔ بیچ کے کچھ لوگ فساد کھڑا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کی رہے گی۔ صرف یہ مسلمانوں کا ہے، وقف بورڈ کا ہے اور CMA کے انڈر میں ہے۔ کوئی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک سب کا جواب یہی رہے گا کہ یہ عیدگاہ مسلمانوں کی تحویل میں ہے، زمانے دراز سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور نماز ہو رہی ہے۔ اس عیدگاہ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ بیکار کا ایشو اٹھائے ہیں ہمارے برادران وطن، جبکہ اس عیدگاہ کے بارے میں کھلی کتاب ہے لوگوں کے سامنے۔ ایک عرصے دراز سے ہمارے والد محترم، ہمارے دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے تک ہمیں سنایا کرتے تھے اپنی زندگی، اپنی حیات میں، کہ عیدگاہ ہماری ملکیت ہے۔ یہ ہم لوگوں کی ہو سکتا ہے کچھ کمزوری یا کوئی حکمتانہ انداز سے ہم نے اس پر پورے طور سے قابض نہ ہو سکے، بلکہ اس کے دستاویزات تمام کے تمام ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ جو سپریم کورٹ، جو ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے اندر اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عیدگاہ کے بارے میں کوئی اور مداخلت کریں۔ یہ وقف بورڈ اور اس کی CMA جو سینٹرل مسلم ایسوسیشن ہے، اس کے حوالے کی ہی جائیداد مانی جاتی ہے۔ اور ان باتوں کو سب سے پہلی بات ہے، جو بھی اس بارے میں ایشو اٹھا رہے ہیں، جو بے جا بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں، کسی اور کا ہے کچھ اور، جو بھی ہے اس کے بارے میں جو بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے ہمارے طرف سے، قوم کی طرف سے، سنیے میرے ہی طرف سے سمجھے، کہ اس عیدگاہ کے یہاں کے جو مقیم حاضرات ہیں، کوئی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک سب کا جواب یہی رہے گا کہ یہ عیدگاہ مسلمانوں کی تحویل میں ہے، زمانے دراز سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور نماز ہو رہی ہے۔ اور حال ہی میں 1 ماہ پہلے جو بقر عید ہوئی، پرسکون ماحول میں نماز ہوئی ہے، لیکن اب یہ خام و خاکہ اٹھانا، ایک شرکہ بڑھانا، ایک فرقانہ فساد کو پیدا کرنا، یہ کہاں کا رویہ اور طریقہ ہے، ہمارے سمجھ اور سوچ کے باہر ہے۔ اس لیے ہم اہل وطن سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے کرناٹکا اسٹیٹ کے اندر، جو بالخصوص بنگلور کے اندر جو گنگا جمنا تہذیب ہے ہماری، اللہ اسے برقرار رکھے، اسے نظر بد سے بچائے رکھے، اور آئندہ بھی ہماری بھائی چارگی جو غیر مسلم کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اسے برقرار رکھے، کیونکہ مذہب اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارا ہندو بھائی ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، جو بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں، حب الوطن ہیں۔ آزادی کے اندر ہم نے ان کے ساتھ برابر کاندھے کاندھا ملا کر ہم نے آزادی کا پرچم ہاتھ میں لہرایا ہے۔ تقریباً 66,000 ہمارے بڑے فرماتے ہیں، اور کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے 66,000 علماء ہمارے جو علم کا رکھنے والے تھے، جو پائیدار علم رکھتے تھے، جو حقیقت کو سمجھتے تھے، ایسے علماء اکرام، جلیل القدر علماء اکرام قربانیاں دے کے ہمارے دیش کو آزادی لائی ہے۔ اب ہمارا بہت ہمارے لیے سمجھے عید سے بھی بہتر وقت وہ جو 15 اگست جو منایا جاتا ہے، ہمارا حب الوطنی کا ثبوت دینے کا دن، اس دن شر کا مچانا، انتشار کا پھیلانا، لوگوں کے اندر فرقہ وارانہ بات کا بڑھاوا دینا، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ناقابل برداشت بات ہے۔ اللہ اگر ہمیں غلط ہیں تو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اگر کوئی ناسمجھی سے کچھ بات کر رہا ہے تو ہمارے طرف سے ان کے حق میں صرف ایک ہی دعا ہے، اللہ اپنے فضل سے، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل سے اللہ انہیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جس کی مال ہے، جس کی ملکیت ہے، ان کے حوالے کرا دے۔ وہ ہر چیز پہ قابض ہے اللہ، ہمارے صبر کا پیمانہ
ہمارے صبر کا پیمانہ جھلکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما دے. بس یہی دعا ہے ہماری اس کے بارے میں. آپ حضرات میڈیا والے بھی اس کے بارے میں وہ جو حقیقت ہے لوگوں سے پوچھے, صرف مسلمان ہی سے نہیں, کیونکہ مسلمان سے لگی ہوئی بات ہے, اسی لیے نہیں, ہمارے اڑوس پڑوس کے رہے ہوئے ہمارے بھائی جو حب الوطن ہیں ان سے پوچھئے, ہمارے برادران وطن ہیں ان سے پوچھئے, اور جو قدیم لوگ ہیں یہاں سے ان سے بھی آپ بات کیجئے کہ اس کے بارے میں کیا تحقیق رکھتے ہیں, کیا معلومات رکھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ مسئلے کو کس لیے جو ہے گرمی دی جاتی ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو فضا جو چل رہے ہندوستان کے اندر ہے, توڑو اور حکومت کرو, اس کا نظریہ لگتا ہے میرے حساب سے. لیکن یہ قائم رہنے والی چیز نہیں, وقتی طور پر ہمارے سے آزمائش کی جا رہی ہے. اللہ ہمیں آزمائش میں ثابت قدم نصیب فرمائے. اور حال ہی میں بی بی ایم پی نے کہا ہے کہ یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی پراپرٹی ہے. ارے میرے بھائی, پہلے تو بی بی ایم پی تو پہلے اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کسی کی مداخلت نہیں ہے, صرف یہ مسلمانوں کا ہے, وقف بورڈ کا ہے اور سی ایم اے کے انڈر میں ہے. اس کی تو وضاحت ہو چاہیے, تمام اخبارات میں اس کی تفصیل آپ کے بھی نظر سے گزری ہے. سارے ہندوستان کے بیرون میں بھی جو اخبارات ہمارے جو میڈیا کے ذریعے سے ان کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا ہے. اب کل پرسوں کے دنوں کے اندر جو اسے ہلہ بول جیسی بات کرنا, اسے اچھال پیدا کرنا, یہ میری سمجھ کے باہر ہے. یہ خامخواہ سکون بخش مزاج کو, سکون بخش ماحول کے اندر ایک شرپسندی کا لانا میں سمجھتا ہوں اس کے اندر. اور بی بی ایم پی اب حال ہی میں ایک اسٹیٹمنٹ دیے, سنا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے کہ یہ وقت دیا گیا, دستاویزات ہمیں پیش نہ کیے گئے, اس بنا پر اب ان کا کوئی دستاویز پیش نہیں کی گئی, سنا ہے. لیکن دستاویز نہ ہو تو پہلا جو کمشنر تھا وہ کیسے بول دیا دیکھے بغیر؟ اسٹیٹمنٹ کیسا ایک ذمہ دار آفیسر نے دیا ہے, اور وہ پورے دستاویزات ہمارے عزت مآب ایم ایل اے ضمیر احمد صاحب کے تھرو ان کو پہنچے ہیں, کاغذات دستاویزات تمام, اس کی جانچ ہوئی ہے لیگل سیکشن سے, باقاعدہ لیگل رپورٹ دی گئی ہے کہ دستاویزات انٹیکٹ ہیں اور پورے کے پورے صحیح پائے گئے, اس میں کسی کی کوئی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں. باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے, وہ تمام اخبارات آپ ہی کے پاس ہیں, آپ اسے پڑھ چکے بھی ہوں گے. اسے سب تہوار جو ہندوستان میں منائے جاتے ہیں, ہندو مسلم وہ گنگا جمنا تہذیب سے منائے جا رہے تھے, منائے جا رہے ہیں, انشاءاللہ دنیا رہے تک منائے جاتے رہیں گے. اس میں کوئی ہمارا اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. رہا بات اس وقت ان حالات میں کہ اس بات کو مان کر دوسرے اور تہوار کے لیے اجازت کا دینا, یہ ان نازک حالات کے مناسبت نہیں رکھتا. اگر محبتانہ انداز سے, پیار اور الفت سے آ کر پوچھا جاتا, اگر ہمارے بڑے اگر اسے بہتر سمجھتے تو وہ بھی اجازت دیتے تھے, کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن جو فلاگ ہاسٹنگ کا مسئلہ ہے, 15 اگست کا دن, یوم آزادی کا دن, ہماری 75ویں جو آزادی کا دن منایا جا رہا ہے, ہمارے لیے بڑی خوشیوں کا ہے. ہم نے بڑی بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ 75واں سال آئے ہماری زندگی, ہم نے اس آزادی کا جشن منائے اور پورے دل سے اور پورے خلوص سے منائے. ہم تمام امت مسلمہ کی خواہش ہے اس بارے میں, بالخصوص ہمارے کرناٹکا کی, اس کے اندر بھی بینگلور سٹی کے اندر, بالخصوص اس کے اندر بھی چامراج پیٹ کے اندر, ہم مسلمان بھائی ہمارے غیر برادران وطن کے ساتھ بڑے جشن کے ساتھ منائیں گے آزادی کا دن. چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, آزادی ہمارا حق ہے, ہم آزادی پہ منائیں گے اور دھوم دھام سے منائیں گے, ایک یادگار آزادی منائیں گے. اور انشاءاللہ العزیز ہمارے ہی ہاتھوں سے وہاں عیدگاہ میں ترنگا بھی لہرایا جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور جو ہے ایسے جب کبھی بھی ایسے جو مسئلے ہوتے ہیں, مسلمان تو امن رہتے ہیں, امن سے رہتے ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہے کچھ آرگنائزیشن سے اگر بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں, توڑ دیں گے پھوڑ دیں گے, ایسی بات چل رہی ہے. تو اس تعلق سے ڈپارٹمنٹ کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب ڈپارٹمنٹ کے آج میٹنگ بلائی گئی ڈپارٹمنٹ کی, پیس کمیٹی جو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ چامراج پیٹ پولیس اسٹیشن کے جورسڈکشن میں جو تو پولیس اسٹیشن آتا ہے چامراج پیٹ, آج میٹنگ پیس کمیٹی بلائی ہے, تمام مذاہب کے لوگوں کو بلائے ہیں. اس سے بھی ہر وقت بلایا جاتا ہے ایسے ہنگامی حالات میں. بہترین انہوں بھی ہمارے لیے جو یہی بولتے ہیں کہ یہ میٹر سول میٹر ہے, لینڈ ڈسپیوٹس ہیں, اس کے لیے عدالت ہے, اس سے آپ کچھ رابطہ کریں, اس سے کریں. لیکن امن کے اندر بدامنی اگر پیدا کرے تو قانون اپنا باقاعدہ اس کے اوپر ڈنڈا چلائیں گے, وہ سنائے ہیں. آج بھی میٹنگ ہے,
इंशाअल्लाह आज मीटिंग में हम लोग जा रहे हैं, उस मीटिंग में यही बात कि हम कहेंगे कि जो आपका रवैया चलता चला आ रहा है ज़माने से कि जो मीटिंग के अंदर अमन कायम करने के बारे में, इसी पर आप भी रहेंगे, हम भी आमदा रहेंगे। एक ही अल्फाज में लास्ट में, ये ईदगाह की जगह किसकी है? बिल्कुल 100%, एक बार नहीं सोते हुए आंख से भी हमें उठाकर पूछे, गहरी नींद से उठाकर पूछे तो एक ही लफ्ज़ निकलेगा, अबा ये ईदगाह मुसलमानों का है, मुसलमानों की जायदाद है, मुसलमानों का रहेगा, इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। ईदगाह के बारे में हमें सुनते आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं। हमारे परदादा के ज़माने से कई और आगे से भी ये ईदगाह में नमाज़ हो रही है और ईदगाह में मुसलमान इसमें नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये हमारे बाप दादा भी बोल देते हैं, हमें भी देखने को आ रही है। अब बीच में 60/4 या 60/5 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी किया, ये BBMP की भी नहीं, किसी की भी नहीं, मुसलमान का इसमें है घर को बोल को। फिर अब बीच में ये तंजीमों इन्होंने उठ के एक हंगामी हालत करते हैं। ये सब कुछ भी नहीं है और गैर मुस्लिम में भी कुछ भी नहीं है, हमारे में भी कुछ भी नहीं है, सब एक है। अब ये सिर्फ वोट का, इसके लिए ये सब चला जा रहा है। वोट हो गया तो सब सीधा हो जाता पूरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अब खुले आम वो चैलेंज करते हैं, कौन आता है, किसका दम है, उन आँख को देखें दे, रोकें दे, हम ना करके बोल को। ये किसी की एक कौम को उछाले जैसा होता है। इसमें पुलिस अच्छी काम कर रही है, पुलिस की कार्रवाई अच्छी है, हमें भी सब देख रहे हैं। पुलिस पूरा इंतज़ाम करके अपने काम को अंजाम दे रही है, किसी का भी नहीं चलता। क़ानून बना हुआ है, क़ानून क्या करना है वो बेहतर जानते हैं। क़ानून के हक़ में जो फ़ैसला होता है वो होता है। बहरहाल मुसलमाना की प्रॉपर्टी है, मुसलमाना की रहेगी। इतना आसान नहीं है कोई भी आ जाए कुछ भी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ होता है बातचीत में होता है, अमन से बातचीत होती है, उसमें मसले हल होते हैं। दम है, ये है वो है, चैलेंज करना ये अच्छी बात नहीं है। हर कोई आदमी चाहता है अपनी ज़िद पूरी करें दे, कोई अपने नाम के वास्ते, कोई शोहरत के वास्ते। कोई एक आदमी आके बैठ के कोई उछाल दिया मेरा है करके बोल के, उसके पीछे सारे जम जाके हमारा है तुम्हारा है ऐसा बोले तैसा। एक घर का डॉक्यूमेंट गुम गया तो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी पूरे गवर्नमेंट की हो जाती है। हमें खाते को अप्लाई करें, तुम्हें क्यों खाता नहीं बना के दे रहे? हमें डॉक्यूमेंट गुम गया तो डॉक्यूमेंट तुम्हें दो ना, तुम्हारे पास रहता है ना। 60/4 में केस चले ना, कोर्ट में है ना डॉक्यूमेंट, चुपके चल गया क्या केस? ऐसा बेफजूल बातें करना एक अमन सुकून है, इसमें फिर ले लगा को फिर हिंदू फसाद कराना ये सब बेहतर नहीं है। मुसलमान अमन से है, क्या करे तो भी एक भी जवाब नहीं दे रहे, सब देख लेके आ रहे हैं। ये कब तक करते, क्या तक करते, ये पुलिस भी देख रही है। और आदमी में गैर कौम में भी अच्छे लोग हैं, गैर मुस्लिम में भी अच्छे लोग हैं, सब चाहते हैं कि अमन से रहें। बीच के कुछ लोग उन्होंने फसाद खड़ा रहे, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। ये मुसलमाना की है और मुसलमाना की रहेगी इंशाअल्लाह ताला।